جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کا کثرت سے ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو آپ سے محبت کرنے والی ہیں اور زیادہ بچے جننے والی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں نے رشتہ ڈھونڈا ہے، عورت تلاش کی ہے، ساری کی ساری صفات اس میں ہیں، بلکہ بترچہ اتم موجود ہیں، لیکن وہ بانجھ ہے، بچے نہیں جن سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس سے شادی کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا ہونا، کثرت سے ہونا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک خوش نصیبی والی بات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنی اولاد زیادہ ہوگی، دیندار ہوگی، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو جب اللہ اولاد دے تو اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ والدین کے فرائض میں سے ہے، والدین کے واجبات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بلکہ آپ کی آنے والی آئندہ نسلوں کا انحصار آپ کی اس اولاد کے اوپر ہے۔ آج اکثریت پریشان ہیں اولاد کے معاملے میں، اولاد بگڑ گئی، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صغر سنی میں، چھوٹی عمر میں لاڈ سے پالا ہوتا ہے، پیار سے پالا ہوتا ہے، ان کی دینی تربیت کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی ہوتی۔ ہم ان کو بچہ بچہ کہہ کے، چھوٹا چھوٹا کہہ کے ہر کام کی اجازت دیتے ہیں، ہر جو ہے نا وہ برائی کی طرف ان کو مائل راغب کرتے ہیں۔ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری بچپن کی جو عادات ان میں ڈالی گئی ہوتی ہیں وہ ان کے اندر پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہمیں چھوٹی عمر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کا خیال کرنا ہے، لحاظ رکھنا ہے، اور اس چیز کا حکم ہمیں شریعت نے بھی دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بالکل چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، نہ سمجھ ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ان کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تربیت دو۔ جب نماز کی تربیت ہے تو ساتھ ساتھ باقی دینی تعلیمات کی تربیت بھی دینی ہے۔ فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی وہ نابالغ ہیں، نماز فرض نہیں، لیکن اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارو، ان کو دینی احکام کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا دو۔ اور فرمایا جب 10 سال کے بچے ہو جائیں، اگرچہ نابالغ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ کیوں؟ یہ حدیث ایک تربیت کا منبع ہے، ماخذ ہے، سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمیں بچپن کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کس نہج کے اوپر کرنی ہے۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو 10 محرم کا روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور ان کو دلاسا دینے کے لیے، ان کا دل لگانے کے لیے ان کو کھلونے دیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے روتے تھے تو ہم ان کو وہ کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بچپن کے اندر ہمارے بزرگ عہد و پیمان کی وجہ سے، جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے مارا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ذخیرہ احادیث سے دیکھا جائے، اقوال سلف صالحین سے دیکھا جائے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر ہی دین کی طرف راغب کرنا ہے، تاکہ یہ کل آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے۔ اس لیے کہ جب ہم ان کی تربیت اچھی کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بھی مصداق بن جائیں گے کہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جو بھی کسی کو کوئی نیک کام سکھاتا ہے، خیر کا کام سکھاتا ہے، جب وہ یہ خیر کا کام کرے گا، سکھانے والے کو اس کا برابر ثواب پہنچے گا۔ دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور بالخصوص اپنی اولاد کو سکھانا ہے، کیونکہ اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹی عمر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، بالخصوص ان کے جو ہے وہ لباس کا، بالخصوص ان کی جو ہے نا وہ عادات کا، ان کی کھیلوں کا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق بہتر سے بہتر اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔